السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ. الآیہ. آمنت باللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے تمام حضرات مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار دو عالم مالک یعقوب عجم طه یاسین رحمۃ للعالمین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بڑے آواز کریں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، بس تھوڑی ہی دیر میں میرے خطاب کے بعد فوراً آپ حضرات حضرت علامہ سید شاکر حسین سیدی صاحب اللہ کا بہترین خطاب سماعت کریں گے. مجھے آج کے اس جشن غوث الورا کانفرنس میں خوشی ہے کہ ہندوستان کے اچھے خطیب ابھی آپ کے درمیان تشریف لانے والے ہیں، اور یو پی اور بہار، حیدرآباد، ہندوستان کے دیگر صوبوں کے بہترین اناؤنسر نقیب اہل سنت حضرت علامہ قاری دلشاد احمد فاروقی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، اور اپنا جو جوہر ہے اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے اندر ایک بیداری پیدا کرتی ہے. یقیناً کبھی ایسا یہ ماحول نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے. سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. نقیب جلسہ حضرت علامہ قاری دلشاد احمد فاروقی کی گزارش پر اور ان کی فرمائش ہے، میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کچھ اشعار نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، جن اشعار کی فرمائش نقیب جلسہ نے کی ہے. بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ایک ایک شعر جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے تمامی اہل سنت کے عقیدے کا شعر ہے. آپ حضرات محبتوں کے ساتھ ان اشعار کو ضرور سنیے گا. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. مقام تا حدود دائرے سدرا حضور جانتے ہیں. حدود دائرے سدرا حضور جانتے ہیں. کہا ہے عرش معلا حضور حضور جانتے ہیں. آپ لوگ بھی پڑھ لیجیے. حضور جانتے ہیں. پہنچ کے
اس امت کے گنہگاروں کے لیے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور چاہتے لیکن اس شعر کو بھی ضم کرنا میری ذمہ داری ہے. آپ حضرات بیداری کا ثبوت دیں, بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. سنیے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے. تمام مومنین سے جانتے ہیں, حجاج کرام بہت قریب سے جانتے ہیں. یہ شعر بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں محبت کے ساتھ. اسی لیے تو سنایا ہے اپنے پہلو میں, اسی لیے تو سنایا ہے اپنے
کرنا ہے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اس نعتیہ اشعار کے ضمن میں آپ حضرات بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک سوال کرتے ہوئے جنتی نوجوانوں کے سردار ہمارے اور آپ کے آقا حسن اور حسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حدیث شریف ہے. جنہ میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، جنہ میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، حسن حسین کے لالا حضور کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. اس نوٹ کو میں نے مجھے میں خاص کر دیا، اس لیے فرمائش میں نے کر دیا ہے. سبحان اللہ. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. فرمائش کے اشعار بھی میں نے پڑھے تھے، وہ بھی سن لیجیے. بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. بروز حشر سردار کا ذکر ہو گیا ہے تو جنتی عورتوں کی جو سردار ہے ان کا میں ان کی بات کروں یہ میری نہیں ہوگا، میں ان کی بات کروں یہ میری ہوگا کہ شان فاطمہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لائے گا یحبہم ویحبون، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. مفسرین کرام نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور تحریر فرمایا
یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ سے وہ محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. وہ جماعت صالحین اور اولیاء کرام کی. ان سے کہے گا میرے بندے تم نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کی خواہشات، دنیا کی تمام عیش و عشائش، دنیا کی جو بھی چیزیں تھیں سب کچھ چھوڑ کر کے تم نے مجھ سے اللہ لگایا، دن رات اللہ اللہ کرتے رہے، اپنا چہرہ میری طرف کر لیا. تو میرے بندے میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور جتنے لوگ تجھ سے محبت کریں گے میں ان سب سے محبت. ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. یہ نسبت اتنی عظیم نسبت ہے کہ یہ وہ ذات ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے آپ کے امام اہل سنت تاجدار اہل سنت فاضل علی علیہ رحمت و رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اپنے کسی اعمال کا حوالہ نہ دیا، اپنی لکھی ہوئی کتابیں علم دین کے حوالے سے گفتگو نہ کی، سرکار کے روضے پر حاضر ہوئے تو بے ساختہ وسیلہ پیش کیا، یا رسول اللہ تیری سرکار میں نہ پائے روزہ اس کو شفیع جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹے. اور اس کی وجہ بھی سماعت کرو. سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ خود تفریح الخاطر میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے جد امجد میرے نانا کریم نبی کریم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی، اللہ کے رسول معراج تشریف لے گئے، سدرہ پر پہنچ کر کے طائر سدرہ حضرت جبریل امین رک گئے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے میری روح کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے. خود تحریر فرماتے ہیں تفریح الخاطر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کے موقع پر وہاں موجود، اور فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول براق پر سوار ہوئے تو اپنا قدم مبارک حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھا. غوث اعظم کے کندھے پر رکھ کر کے میرے آقا براق پر سوار ہوئے اور فرمایا بیٹا عبد القادر میرا یہ قدم تیری گردن پر ہے، تیرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہے. سبحان اللہ. کسی شاعر نے کہا تھا غوث اعظم درمیانے اولیاء جو محمد درمیانے انبیاء، جو مقام انبیاء کے درمیان میرے آقا کا ہے وہی مقام اولیاء کے درمیان سیدنا غوث اعظم کا ہے. اور کتاب مناقب غوثیہ سے شیخ صاحب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو شب معراج جو اللہ کے رسول کو اٹھایا وہ نشان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے غوث اعظم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کی طرح چسپاں تھے. وہ نشان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے. اور فیض اس طرح نہیں، جب آپ عمر تھوڑی ہوئی فرمایا بیٹا عبد القادر باز کرو، بیٹا عبد القادر باز کو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیسے باز کروں، میں تو عجمی ہوں، یہ عربی ہے، عراق کے فصاح ہیں، ان کی عربی بہت دور دور تک لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں 7 مرتبہ اپنا لباب دین غوث اعظم کے منہ میں ڈالا. یہ وہ فیض تھا، 7 مرتبہ اپنا لباب دین غوث اعظم کے منہ میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا بیٹا باز کرو. غوث اعظم فرماتے ہیں اب جب میں باز کہتا تو اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، جس طرح پہلے سوالہ سنتا تھا اسی طرح سے آخر سوالہ میری آواز آتا. کوئی لاؤڈ اسپیکر کا نظام نہیں تھا، کوئی مائکروفونی نظام نہیں تھا، لیکن غوث اعظم کی زبان سے جب الفاظ نکلتے تو جس طرح پہلی سب والا شخص سنتا تھا بیائی اسی طرح آخری شخص سب والا شخص سنتا تھا. نسبت کی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اور عالم یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ دکھ کیسے ہوئے، کسی نے پوچھا آپ ابدال کیسے بنے، لیکن ان کی نگاہوں میں جو نور جلال خدا تھا اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں نسبت ہے غوث اعظم سے، اور ہمارے لیے یہ نسبت کافی ہے، اس لیے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں جو مجھ سے نسبت رکھے گا میرا نام لے
رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں 15واں پارہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس آیت کریمہ کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، مسلسل نیکیاں کرتا ہے اور اس مقام کو پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا کنت لہ سمعہ و بصرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ اور اس کی آنکھ اور اس کا کان بن جاتا ہے، اس کی سمع اور بصر پروردگار عالم بن جاتا ہے۔ جب اس مقام پر پہنچتا ہے، جب نور جلال خدا اس کی نگاہوں میں سما جائے، تو وہ جیسے تم قریب کی چیزوں کو دیکھتے ہو، اللہ کا وہ بندہ جس کی نگاہوں میں نور جلال خدا سمایا ہو، دور کی چیزوں کو بھی ویسے ہی دیکھا ہے۔ جب نور جلال خدا سما جائے، جیسے تم قریب کی چیزوں کو سنتے ہو، اللہ کا وہ بندہ دور کی چیزوں کو بھی ویسے ہی سنا کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ قریب اور بعید، دور اور نزدیک تمام چیزوں پر تصرف کرنے پر قادر ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ نور جلال خدا جب سمایا خواجہ اجمیری کی آنکھوں میں، پیر و مرشد نے پوچھا 1000 مرتبہ قرآن اللہ شریف پڑھا، فرمایا دیکھو زمین کی طرف دیکھو کیا دیکھتے ہو؟ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں میرے آقا اپنے پیر و مرشد سے فرماتے ہیں زمین کے ساتھ و طرف مجھ پر روشن ہو گئے ہیں، میں تحت و ثری تک دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں آسمان میں دیکھو، نور جلال خدا خواجہ کی نگاہوں میں سمایا کہ آسمان میں دیکھو۔ خواجہ اجمیری نے اپنی نگاہ اٹھائی، پیر و مرشد نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہا میں لوہے محفوظ دیکھا۔ آپ نے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو، خواجہ نے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھا، کہا میرے آقا میں پوری کائنات دیکھ رہا ہوں، پوری دنیا دیکھ رہا ہوں۔ خواجہ اجمیری نے اپنے دونوں انگلیوں کے درمیان پوری کائنات کو دیکھ کر کے بتا دیا دنیا والوں جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جایا کرتی ہے، پورا زمانہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہی نور جلال خدا جب جنید بغدادی کی نگاہوں میں سمایا۔ جنید بغدادی کون ہے؟ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں، جن کے جھنڈے تلے 200 علماء اور کئی ایک بادشاہ رہا کرتے تھے۔ اتنے عظیم بزرگ ایک دن مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، نور جلال خدا کی نگاہ اور اس نگاہ کی کیفیت آپ اندازہ کیجیے۔ یکایک کہنے لگے ہاں میں اس بات کو تصدیق کرتا ہوں کہ آپ کا قدم میری گردن پر ہے، آپ کا قدم میری گردن پر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مراقبے کی کیفیت ختم ہوئی، مریدوں نے پوچھا حضور آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور آپ برجستہ یہ کہے جا رہے ہیں کہ آپ کا قدم میری گردن پر، آپ کا قدم میری گردن پر، وہ کون خوش نصیب ہے جس کا قدم آپ کی گردن پر ہوگا؟ تو جنید بغدادی فرماتے میری نگاہ نے دیکھا 200 سال کے بعد اسی بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ کا محبوب پیدا ہوگا، نام عبد القادر ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ منبر پر کھڑے ہو کر کے کہے گا قدمی ہوگا اللہ رحمت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ اس وقت کے تمام اولیاء اللہ اپنی گردن جھکا دیں گے، اے میرے مریدین سن لو، اس وقت کے تمام اولیاء اس وقت اپنی گردن جھکائیں گے۔ 200 سال بھی بچے ہیں، میں 200 سال پہلے اس بات کو قبول کرتا ہوں، غوث اعظم آپ کا قدم میری گردن پر ہے۔ آپ کے امام اہل سنت مسل گئے اس واقعے کو پڑھنے کے بعد اور فرمایا غوث اعظم جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور جب یہی نور جلال خدا جس کا تذکرہ امام فخر الدین رازی نے کیا غوث اعظم کی نگاہوں میں سمایا، سبحان اللہ، جب غوث اعظم کی نگاہوں میں سمایا تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جیسے تم اپنے ہاتھ پر، عربی کا شعر بھی سن لیں، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، نظر تو اے لوگوں کسی پر تم فتویٰ نہ لگاؤ، تم نے اگر غوث اعظم کی سیرت پڑھی ہے اور غوث اعظم کو تم اللہ کا ولی مانتے ہو، رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں لکھتے ہوئے بات سن لو، تم کسی پر حکم نہ لگاؤ، تم ڈائریکٹ اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہے تو کفر و شرک کا فتویٰ غوث اعظم پر لگا کر کے نکالو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخط لکن علی حکم اتصالی، اے لوگوں میری نگاہ تو وہ ہے جیسے تم اپنے ہاتھوں پر اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتے ہو، اللہ کے تمام شہروں کو میں اسی طرح دیکھتا اللہ کے تمام شہروں کو میں اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے تم اپنے ہاتھ پر رائی کے دانے کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھتے ہو۔ ذرا رائی کے دانے کو اپنے ہتھیلی پر رکھو اور دیکھو اس سے چھپی ہوئی چیز نظر آتی ہے، کتنے قریب سے آپ دیکھتے ہیں۔ غوث اعظم نے مثال دی، کہا نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، اور دور نہ جائیں ایک مثال اور آپ کو دیتا ہوں۔ حضور سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عینی فی لوح محفوظ وانا غائص فی بحار علم اللہ تعالیٰ،
الحق محدث دہلوی نے 4 بزرگوں کا، ان 4 بزرگوں میں ایک بزرگ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی ہیں، جو باذن اللہ اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں اور تصرف بھی فرماتے ہیں. وہ ہمارا پیر ہے، وہ بڑے پیر پیارے پیر جس کی نسبت اگر حاصل ہو جائے تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. اسی حوالے سے میں آپ کو آپ کا عقیدہ بھی دیتا چلوں، اپنی گفتگو میں ختم بھی کروں اس لیے کہ وقت کافی ہو چکا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلی. آج آپ بغداد شریف جائیں یا اللہ کے کسی اور ولی کے آستانے پہ آپ تشریف لے جائیں، ایک الزام ہے، یہ بریلوی ہے، یہ بریلوی ہیں، بریلوی عقیدے کے لوگ ہیں جو بزرگان دین کے آستانے پر حاضری دیا کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں گا کہ ایسا واقعہ سناؤں گا جسے آپ نے شاید نہیں سنا ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان سے پہلے پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر، اور آج بھی پوری دنیا میں الحمدللہ بسنے والے 90% لوگ حنفی اور اہل سنت والجماعت. آج بھی پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، جو اعداد و شمار ہیں جو میڈیا نے اور دیگر لوگوں نے جو رپورٹ دیے، پوری دنیا میں 80 سے 90% حنفی اور اہل سنت والجماعت عقیدے کے لوگ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بزرگان دین کے مزار پر آپ آستانے پر حاضری دیں، یہ بریلوی ہے، یہ بریلوی عقیدے کا ہے. یہ عقیدہ بریلوی نہیں ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے، جس عقیدے کی ترویج و اشاعت امام اہل سنت مجدد اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ السلام نے اسے مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی. آپ کو میں عقیدے کے طور پر 400 سال قبل 500 سال قبل کا ایک واقعہ مختصر سا واقعہ پیش کرتا ہوں. آپ اندازہ فرمائیں گے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اور پوری دنیا میں کون سا عقیدہ تھا جو قائم و دائم تھا اور کس عقیدے پر شک کو مار کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. زیادہ دور نہ جائیں، اورنگزیب کو لے لیں. متسلط شخص، تسلط کے نام پر جو آج لوگوں میں تسلط پایا جاتا ہے وہ کچھ بھی نہیں. اتنے جلیل القدر اور اتنے جلال والے تھے کہ کسی بھی مزار پر حاضری دیتے. بعض لوگوں نے تحریر کیا، نقل کیا ہے، اگر آواز نہ آتی اسلام کی تو اسے توڑا دیا کرتے تھے. ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جو اس وقت بہت ساری خانقاہیں اور بہت سارے مزارات فرضی بن گئے ہیں اسے ختم کر دیا جائے، یا ایک عام مومنین کے قبروں کی طرح اس کا احترام کیا جائے اگر مومنوں کا قبر ہے، اگر وہ قبر کسی مومن کا ہے. اورنگزیب جس وقت ان کے باپ کا تختہ پلٹا اور حکومت پر وہ قائم ہوئے، ان کے باپ کے پاس ایک بہروپیہ رہا کرتا تھا. وہ بہروپیہ دل بہلایا کرتا تھا ان کے باپ کا، شاہجہاں کا دل بہلایا کرتا تھا. کبھی لطیفے، کبھی چٹکلے، کبھی عجیب و غریب حرکتیں کرنا اس بہروپیہ کا کام تھا. حکومت پر قابض ہوئے اورنگزیب، شاہجہاں گرفتار ہوئے، اور جب قابض ہوئے اورنگزیب تو اس بہروپیہ نے کہا کہ اورنگزیب میں تمہارے باپ کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا، ان کا دل بہلایا کرتا تھا، ان سے وظیفے ملتا تھا مجھے. اب ان کی حکومت نہیں ہے، آپ حکومت پر قابض ہیں، آپ میرا وظیفہ مقرر کریں. تو اورنگزیب نے کہا کہ بہروپیوں کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، آپ محنت کرو اور محنت کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کرو. جب اس نے جملہ سنا تو غصے کے عالم میں کہا اورنگزیب میں بہروپیہ ہوں، بہروپیہ، اور میں دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تمہیں بھی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا. شاہانہ جلال تھا، اورنگزیب بھی غصے میں آ گئے اور کہا بہروپیے تو نے بہت لوگوں کو دھوکہ دیا ہے لیکن میری نگاہ کو دھوکہ دینا آسان کام نہیں ہے. اور سن لے، اگر جس دن تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا وظیفہ بھی مقرر کر دیا جائے گا اور تیری سروس بھی بحال کر دی جائے گی. بات آئی گئی ہوگی، بات ختم ہو گئی. اورنگزیب نے ہندوستان کے بیشتر علاقے فتح کر دیے لیکن حیدرآباد کا علاقہ، ایک علاقہ ہے گولکنڈہ، اس کو نہیں فتح کر سکے. وہ علاقہ نہیں فتح ہو رہا. کبھی دلی آتے، کبھی خلد آباد جاتے، کبھی دلی آتے. ہندوستان کے بیشتر علاقے فتح ہو چکے تھے. وہ سوچ ہی رہتے کہ کوئی ایسی ترکیب مل جائے کہ گولکنڈہ کا علاقہ فتح ہو جائے، حیدرآباد کا علاقہ بھی فتح کر دو. وہاں سے لوٹنے کے بعد دلی گئے. دلی کی سرزمین پر کسی شخص نے بتایا حضور دریائے گنگا جمنا کے کنارے ایک اللہ ولی بیٹھا ہوا ہے، لوگ اپنی حاجتیں اپنی فریادیں لے کر کے وہاں جاتے ہیں اور رات واپس ہوتے ہیں، کیوں نہ آپ بھی وہاں پر جائیں اور دعا کرا کریں. اورنگزیب نے سنا، اللہ کے ولی کا نام سنا، اورنگزیب نے اپنے جوتے اتار دیے، ننگے پیر اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچنے کا ارادہ کیا. اس نے
ننگے پیر اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اس میں پہنچنے کا ارادہ کیا اورنگزیب نے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، با ادب با احترام اورنگزیب اپنے خیال کے مطابق ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہے. تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جو جائے وہ بریلوی ہے، اور اگر بریلویت اسی کا نام ہے تو بریلویت بریلی کے امام احمد رضا سے شروع نہیں ہوتی. اسی بریلیت کی ترجمانی تو اورنگزیب بھی کر رہا تھا، اسی بریلیت کی ترجمانی تو اورنگزیب بھی کر رہے تھے. اگر اسی کا نام بریلیت ہے تو بریلیت بریلی کے امام احمد رضا سے شروع نہیں ہوتی. یہ بریلیت تم کہو کہ اورنگزیب سے شروع ہوتی ہے یا اس سے قبل سے شروع ہوتی ہے. اورنگزیب پہنچے وہاں. اورنگزیب پہنچنے کے بعد جب وہاں پہنچے اپنے سامنے دی اور کہا اللہ کے پرسجا بندے ہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ گولکنڈہ کا قلعہ فتح ہو جائے. گولکنڈہ کا جو علاقہ ہے وہ فتح نہیں ہو رہا ہے، میں دن رات تھک گیا ہوں اس کے لیے. اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا اورنگزیب جا اللہ تجھے کامیاب کرے. اورنگزیب نے جب یہ جملے سنے اور دعائیہ کلمات سنے، اورنگزیب پلٹے کہ جاؤں گولکنڈہ کے لیے. تھوڑی دور آگے گئے تھے کہ آواز آئی اورنگزیب ٹھہر جا. اورنگزیب ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد اس شخص نے کہا اورنگزیب تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ اورنگزیب نے کہا میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تم ایک اللہ کی ولی ہوں. اس نے ہاتھ لگایا تو داڑھی صاف تھی، بال کو ہاتھ لگایا تو بال صاف تھے. اپنا اصلی چہرہ سامنے آ گیا اور کہا اورنگزیب میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا میں ایک دن تجھے دھوکہ دوں گا. اورنگزیب میری سروس بحال کر دی جائے اور مجھے نوکری پر رکھ لیا جائے. اورنگزیب فوراً گر گئے. اورنگزیب نے کہا شخص و پہلوئے میں تیرے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے مجھے میرے رب کی بارگاہ میں اجت و نیاز کرنے دے. وہ اورنگزیب کہتے مولا اورنگزیب کی نگاہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکا تھا. آج اورنگزیب دھوکہ کھایا ہے تو دین کے نام پر اورنگزیب نے دھوکہ کھایا ہے. اورنگزیب دھوکہ کھایا ہے تو اللہ کے نام پر دھوکہ کھایا ہے اور دین کے نام پر اورنگزیب دھوکہ کھایا ہے. تو پیروکے کے دل کی ماہیت بھی بدل گئی. پیروکے نے اورنگزیب کا ہاتھ پکڑا اور اورنگزیب آج میں نقلی نمازی پڑھ کر کے آیا تھا تو تجھ جیسے بادشاہ کو اپنے قدموں میں جھکا دیا. خدا کی قسم جس دن میں اصلی نمازی بن جاؤں گا پوری کائنات میں قدموں میں جھکتی نظر آئے. ہمیں نسبت ہے غوث اعظم سے ہندوستان کی سرزمین پر. میں تو کربلا کہا کرتا ہوں ہندوستان کی سرزمین پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھنے والا اور محبت رکھنے والا ہمارے اور آپ کے امام اہل سنت مجدد دینوں ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. آپ اشعار سن لے اشعار پڑھ جائیں گے. میری قسمت کی قسم کھائے سدانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہلا تیرا. نسبت کا لحاظ کس طرح سے کیا ہے؟ میری قسمت کی قسم کھائے سدانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہلا تیرا. اور اے رضا یوں نہ ملک تو نہیں جید تو نہ ہو. اے رضا یوں نہ ملک تو نہیں جید تو نہ ہو. سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اپنے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.